الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وجہ نے پڑھ لیا سی اگلا کھولو۔ سبق نمبر 8۔ آج کتنا سبق ہے جی؟ ٹوٹل 12 سبق ہے، 4 دن رہ گئے۔ ہاں جی، پھر تم کون اور ہم کون، یہی ہونا ہے نا؟ کیوں بھائی شام ایسے ہی ہونا ہے نا؟ این جی ہونا جی، اور کیا ہونا؟ تو آج ہے بھی سبق نمبر 8، مدینہ منورہ کے سیاسی و دینی حالات، اسلامی معاشرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اقدامات، قتال کی اجازت اور جہاد اسلامی کے مقاصد و اہداف، سریہ و غزوات کا آغاز، تحویل قبلہ، یہ مختلف موضوعات ہیں۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مدینہ میں پہنچے تو مدینے سے پہلے آپ قباء میں پہنچے، وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام کیا تھا؟ مسجد قباء۔ پھر مسجد قباء سے چند قدم آگے چلے، چند قدم نہیں تھوڑا سا آگے چلے تو وہاں جمعہ کی نماز ادا کی، کتنے لوگوں کے ساتھ؟ 100 لوگوں کے ساتھ۔ تو وہاں مسجد جمعہ قائم ہو گئی۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں قدم رکھے تو آپ نے جو ہے وہاں بھی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور جہاں جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی وہی جگہ آپ نے مسجد کے لیے مقرر کر لی، اور وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ یہ دونوں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پیچھے نام آیا تھا، یہ ان کے ہاں پرورش پا رہے تھے اور ان کی وہ ملکیت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جگہ سامنون بہاتکم ہذہ، کہ اس جگہ کی قیمت لے لو۔ تو انہوں نے کہا ہم ہبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو قیمت ادا کی، اور اس مسجد کی جو آپ نے بنیاد رکھی، اس مسجد کی تعمیر کی۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ اس جگہ پر مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں، کھنڈرات بھی تھے، اسی طرح کچھ جگہوں پر جو ہے نا وہ کھجوروں کے باغات بھی لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرکین کی قبریں بھی اکھیڑ دیں، وہ جو ہے کھنڈرات بھی ختم کیے، اور جو چند باغات تھے وہ بھی کٹوا دیے، درخت لگے ہوئے تھے وہ بھی کٹوا دیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس طرح قبریں ہوں اور وہ پرانی قبریں ہوں تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، چند ہڈیاں سی وہ نکال کر ختم کر دی، اور وہاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ یعنی پرانی قبریں تھیں وہ، جن کے نام و نشان مٹ چکے تھے، کچھ نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو یہ ایسی جگہ تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی تعمیر کی، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی مل کر اس کی تعمیر کی۔ یہ نہیں ہے کوئی مستری مزدور لگائے ہوئے تھے، خود ہی مستری تھے اور مزدور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعمیر کر رہے تھے مسجد نبوی کی، 7 اشعار پڑھ رہے تھے۔ اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل اجرت اور اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے، تو مہاجرین اور انصار پر رحم فرما۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مدد فرما۔ اسی طرح مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا شعر پڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں نے بھی شعر کہنے شروع کر دیے، لئن قعدنا والرسول یعمل، اگر ہم بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی کام کر رہے ہیں، لئن اذن ذاک العمل المضلل، پھر یہ کام بڑا غلط ہوگا کہ اللہ کے نبی کام کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں اٹھو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جوش دلانے کے لیے، کسی کو ابھارنے کے لیے نیکی کے کام پر اشعار پڑھے جا سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں اشعار پڑھے ہیں، تو وہ اشعار پڑھے ہیں جن سے ایسا جذبہ ملتا تھا کہ انسان کو آخرت کی فکر مل رہی ہے، اور حقیقی جو اجر ہے جو آخرت میں ملنا ہے اس کا جوش انسان میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں
اور دیگر صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لگایا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے طلق بن علی، وہ ماہر تھے یہ مٹی وغیرہ کو گوندنے میں، مٹی میں پانی ملا کر اس کو، کیونکہ یہ آپ نے اس وقت سیمنٹ تو تھا نہیں، یہ مٹی کی جو ہے وہ دیواریں اس طرح جو چنائی کی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیواریں کھڑی کی۔ تو یہ صحابی تھے طلق بن علی، یہ جو ہے مٹی کو گوندنے میں یعنی مٹی میں پانی ملانا پھر اس کو حل کر کے اس طرح مکمل کرنا، اس میں بڑے ماہر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا تو ان کو ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جو ہے یہ مٹی کا گارا بنانا ہے، گارا بنا کر اس کی جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جس کام کا ماہر ہو اس کو وہاں لگانا چاہیے، اس سے وہ ذمہ داری لینی چاہیے اور اس کو وہ خدمت بخوبی سر انجام دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کام فلاں کو کہہ دیا، مجھے نہیں کہا، یہ کیا ہوا، یا فلاں کہیے مجھے کہہ دیا، یہ تو چھوٹا کام ہے میں بڑا کر سکتا ہوں۔ تو بعض کام ہوتے ہیں کچھ انسان وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں، تو ان کو وہی ذمہ داری دینی چاہیے۔ احمد کتنے پہنچے ہیں؟ سوچی پہ آئے ہیں؟ اچھا گلا میری سن دیتے ہیں تو بھائی توجہ بھی اتنے رکھیا کرو، کلاس بیٹھے تھے وہ دماغ کتے اور ہوئے، پھر ادا ہو سکتا نا بندہ اتنا بیٹھا ہے تو دماغ والی بال ہی گراؤنڈ ہوئے، مگر تو پہلے میں ایک سمیش ماری سی، اوہ پھر دوجی بھی ماری سی، تو ذہن بھی ادھر ہونا چاہیے تو پھر یہ فائدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس میں ایک بڑی ایک آپ کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، وہ دو دو اٹھا رہے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، یہ آپ نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، حضرت عمار کو آپ نے فرمایا تھا۔ تو پھر وہ پیشین گوئی پوری ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب جنگ صفین ہوئی سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو اس گروہ میں سیدنا عمار سیدنا علی کے گروہ میں تھے، تو وہاں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ پیشین گوئی آپ کی پوری ہوئی کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شہید ہوئے اور آپ جنت کے مہمان بنے۔ تو بہرکیف یہاں یہ بتانا مقصود تھا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کی وہ بات پھر ایک دور میں سچی ہوئی کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا ویسے ہی شہید ہوئے۔ اور یہی پیشین گوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دی تھی۔ تو بہرکیف مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام جو ہے وہ سارا یہ کام کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کرنے کے ساتھ دو حجرے بھی بنائے تھے۔ ایک حجرہ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی سودا بنت زمعہ جن سے نکاح کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے بعد، اور ایک حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بنایا۔ ان سے نکاح تو آپ کا ہجرت سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اس لیے دو حجرے بنائے۔ پھر بعد میں جس طرح ازواج مطہرات بڑھتی گئیں تو حجرے بناتے گئے۔ اس وقت جب مسجد نبوی کی تعمیر کی، ساتھ آپ نے دو کمرے بنائے، ایک کمرہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا اور ایک کمرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا۔ تو یہ مسجد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنایا، تو اس طرح جو ہے یہ گھر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی مختصر روداد کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی۔ اب جو ہے باقاعدہ طور پر مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ مکہ کی زندگی مکمل ہوئی 13 سالہ، اس میں جو پیش آیا آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی مکی زندگی تک جتنے مرحلے آئے، مشرکین کی طرف سے مخالفتیں، آپ کا اعلان نبوت، آپ کی یتیمی، آپ کی بے سہاری، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ آج سے باقاعدہ مدنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں قدم رکھا اور آپ نے کون کون سے بڑے بڑے کارنامے، کون کون سے بڑے بڑے کام ہیں جو آپ نے ابتداءً مدنی زندگی میں سر انجام دیے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے سب سے پہلے آتے ہی کون سا کام کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی جو ہے
اس کی تعمیر اور مسجد کی تعمیر یہ بنیادی ایک فریضہ ہے، ایک بنیادی کام ہے اور ایک بنیادی رول اور کردار ہے مسجد کا، کہ جو مسجد معاشرے کی تشکیل کرتی ہے۔ اور اس وقت صرف مساجد میں نمازیں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت صرف مساجد میں احمد کا نکاح بھی مسجد میں ہو ہے، اور اسی طرح جو ہے دیگر فیصلے یہ بھی مسجد میں ہوتے تھے۔ یعنی مسجد ایک پارلیمنٹ کی حیثیت بھی رکھتی تھی کہ مسجد میں صرف نمازیں نہیں ہیں، نماز پڑھی تو فارغ۔ آج تو کچھ مسائل ہیں نا جن کی وجہ سے مسجدوں کو تالے لگانے پڑتے ہیں، اس وقت کی مسجد صرف مسجد نہیں ہوتی تھی، وہاں فیصلے بھی ہوتے تھے، وہاں جنگی تیاریاں بھی ہوتی تھیں، وہاں سے قافلے بھی جو ہے وہ روانہ ہوتے تھے، اور وہاں نکاح بھی ہوتے تھے، اور وہاں دیگر مشورے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد کا بنیادی کردار ہے۔ آج ہمارے نکاح کہاں ہوتے ہیں؟ ڈول دمکے میں، کیوں بھی ابودر صاحب ایسے ہی ہے نا، کنجر خانے میں، جہاں سب سے زیادہ بے حیائی، اریانی، فحاشی ہو، وہاں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں النکاح سنتی۔ حمزہ صاحب جڑی احمد صاحب جڑا مولوی صاحب لے کے جاندے نے، وہ بھی بڑھیاں دے سامنے نکاح دی سنت دی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو بھائی نکاح کی اصل جگہ مسجد ہے، نکاح کی اصل جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ ہن تسی سوچو گے مولوی صاحب مسیتے کئی کام کرنے دیتے، وہ کام مسیتے تو ہو نہیں سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی نا، یہ صرف نمازوں کے لیے نہیں تھی۔ آج لمبا ایک موضوع ہے کہ مسجد نبوی سے آپ کیا کیا کام لیتے تھے، اگر وہ میں پڑھانا شروع کر دوں وہ سارا ٹائم ادھر گزر جائے گا۔ صرف میں نے آپ کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے کہ مسجد کا کردار معاشرے کی تشکیل ہوتا ہے، صرف نمازیں نہیں ہیں، لیکن اصل میں مسائل ہماری طرف سے ہیں۔ جب ہم نے مسجد کو وہ اہمیت نہیں دی، جب ہم نے مسجد کو اپنی نظر میں وہ مقام نہیں دیا جو ہونا چاہیے، تو پھر مسجد والے بیچارے بیچار ہو گئے، وہ کیا کریں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے نکاح ہوٹلوں میں، چوکوں چوراہوں میں، ہمارے فیصلے پنچایتوں میں، وہ ڈیروں پر۔ تو مسجدیں جو ہے یہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اب ہم مسجدوں میں نکاح کیسے کر سکتے ہیں عبداللہ صاحب؟ اسی ٹھوٹ مکہ بھی کرنا ہے، اللہ معاف کرے، وہ بہتا پیسے والا تے خسرے بھی نچنے نے، سب کچھ ہونا ہے۔ لو جی پہلا نکاح ہے تے پہلا پتر ایڈا سونا عبداللہ تے اسی نکاح ہمیں کر دیے، لوکی کی کہیں گے؟ لوکی ایسے سوچی دا نا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی لوگ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، جب آپ مر جائیں گے پھر بھی لوگ یہی کہیں گے اچھا اچھا انا للہ، چلو مر گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، ایک دن، دو دن، 3 دن، بھائی لوگوں کی باتوں کا دھیان نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا دو، لوگ پھر بھی جانے گل یار مینوں اسے بوتل کا گلاس نہیں سی لبا بیاہ تے، انہیں وہاں کروڑوں روپیہ لا دیتا ہے۔ یہ معاشرے کی باتیں ہیں نا۔ آپ سیرت پڑھنے آئے ہیں تو اس کا سیرت سے کیا تعلق ہے کہ آپ اپنے نکاح کو جتنا آسان بنا سکتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے ہیں، آپ نے بھی، آپ کے صحابہ کرام نے بھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی تو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ آئے تو آپ کے کپڑوں پر وہ زرد رنگ لگا ہوا تھا، پوچھا عبد الرحمن یہ کیا بات ہے؟ تو میں اللہ کے نبی نکاح کر لیا۔ دیکھو اللہ کے نبی سے کتنا پیار، اور اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں نکاح ہو گیا۔ انہیں مینوں نکاح نہیں سدیا، میں مراجین ہو گیا جی میں تیرے جنازے بھی آ گل کری۔ یہی ہوتا ہے نا۔ تو بھائی دیکھو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی کو، یہ اللہ کے نبی کی کہندے عبد الرحمن چنگیاں گلاں نے یار ویلا ہیں، میں تیرا نبی ہاں، تیرا رسول ہاں، ساری عمر تانا گزاری، تو مینوں نکاح دا بھی نہیں پوچھا۔ اور بھائی اس نے نہیں پوچھا، نہیں بلایا تو اس کی زندگی ہے، ناراض تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ ایک بندے کا اپنا، میں کہ سمجھتا ہوں میں نہیں بلا سکتا، میں ابو ذر نہیں سکھ سکتا، ابو ذر کی وجہ سے تمہیں بیاہ نہیں بلایا۔ تو یہ معاشرتی باتیں ہیں، اپنے گھروں میں یہ بتائیں، کوئی نہیں بلاتا تو نہ بلائے۔ اچھا جو انہیں بلایا تو اسی پھر نہیں بلانا تو نہ بلاؤ، کہڑا ایڈا ویلنے جمع ہے یہ بھی تسی بلا کے انہوں بیاہ کرنا ہے۔ تو بھائی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بلانا نہیں ہے، جو بلا سکتا ہے وہ بلائے۔ ایک بندے کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ 100 بندے نو سد کے ولیمہ کرے، وہ بیچارہ اس دکھوں اپنی دھی نو سال 2 سال گھر بائی رکھتا ہے کہ میرے کو 4 پیسے آن گے تو میں نکاح کروں گا۔ کتنی بڑا یہ ظلم ہے، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بوڑھا باپ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنی جوان بیٹی کو سالہ سال گھر بٹھائے رکھے کہ یہ جہیز نہیں تیار ہویا، یہ روٹی دے پیسے نہیں پورے ہوئے، انا للہ و انا۔ یہ مسلمانوں کے گھرانے ہیں، شرم آنی چاہیے ہمیں
کہ ہماری باتوں سے بچنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی کمر کو جو ہے وہ سیدھا نہیں کر سکتا، اپنی کمر کو بیچارہ سیدھا نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی باتیں کیا کہیں۔ بھائی اپنے گھروں کا ماحول بدلو۔ احمد سدے نہ سدے، ابو ذر سدے نہ سدے ویاہ دے پریشان نہیں ہونا، کوئی گل نہیں، خیر نہیں بلایا تھے۔ تو رشتہ داریاں یہ نبھانی پڑتی ہیں، یہ رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کا مبارک کرے شادی۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ شادیاں یہ آسان ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سب سے بہترین نکاح وہ جو سب سے آسان ہو۔ ہوں تو بیچارے لکھاں روپیہ قرض چوک کے بیچارے نکاح کر دینے، پھر سالہ سال قرض لاندے نے۔ تو مسجد جو ہے یہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے معاشرے کی تشکیل میں، معاشرے کی اصلاح میں، اور معاشرے کو نکھارنے میں، سنوارنے میں۔ تو بہرکیف جس کے پاس وسعت ہے وہ بلائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ۔ آج گل چلو چلیے تو ہن چالی پوے احمد ویاہ دی کہ سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ سب سے بدترین کھانا کیسے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو وہاں بلایا جاتا ہے وہ آنا نہیں چاہتا، اور جو آنا چاہتا ہے اس کو بلایا نہیں جاتا۔ کیا مطلب؟ کہ امیر ولیمہ کرے تو کس کو دعوت دیتا ہے؟ امیر کو۔ غریب چلا کرے نہ غریب نو سدن جوگا نہ امیر نو کرن جوگا ہے۔ تو جس بندے نے شیخ صاحب نے شادی کرنی جناب چنگی ٹھیک ٹھاک ہے، تو انہوں نے سدنا امیراں نو، تے نال محلے ہمسایا غریبا بیچارہ بیٹھا ویکھدا ہے یار شادی ہے نال دے گھر فلاں کھانا بھی پکا ہے، فلاں بھی پکا ہے، لیکن غریب دے واسطے نصیب چ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یہ فرمایا بدترین کھانا ہے، شر الطعام طعام الولیمہ، کہ جو آنا چاہتا ہے غریب چارہ چاہتا ہے کہ شادی پہ جائے، کچھ کھائے، کچھ دیکھے، رونق میلہ، اس کو کہتے نہیں نہیں کیوں انہیں کہا کوئی شاید دینی ہے، کیوں ہی رہے شادی کس بار بلانے ہیں اسی دے کے 2000 روپیہ، ہوں ساڈا 2000 روپیہ ہے وہ بھی دینا ہے انہوں نے، اس واسطے انہوں نے سدو، انہوں نے 2 بندے سدے سن، اسی بھی 2 سدنے ہیں۔ کتنی یہ جہالت بری باتیں ہیں، اور یہ کتنا خطرناک یہ رستہ ہے جو میرے سمیت ساڑھے خاندان میں بھی چل رہا ہے، اپنے سمیت سارے لوگ خطاب کر رہے ہیں۔ تو بھائی ہمیں یہ توڑنی ہوگی، ہیں یہ توڑنا ہے سب کچھ۔ شیخ صاحب نکاح کرن، شیخ صاحب کہہ میں نیوندرا نہیں لینا، آج اعلان کر دیں کہ میں نیوندرا نہیں لینا۔ اور بھائی یہ ایسے ہی ہوتا نا، اسی 5000 دیتا سی تے 5000 اجے پیا ہے، وہ آئے گا تو کم پورا ہونا ہے۔ سارا کچھ ایسے ہی چلتا ہے، آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرعی نکاح نہیں ہے۔ نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ جی النکاح من سنتی، یہ نبی کی سنت ہے، تو سنت کے مطابق کرو پھر۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ تو بہرحال کون کون بھائی آج عزم کرتا ہے کہ اپنا نکاح مسجد میں کروائے گا؟ عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی کروانا ہے ایک اور۔ ماشاء اللہ ماشاء شیخ صاحب تسی نہیں بھائی، اس کا مطلب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دوسری شادیاں دے جڑا نا خواہش مند حضرات میں۔ اچھا میری بات سنیں، آپ کہتے ہیں نا مشکل ہے، ابھی مشکل ہے، عموماً نکاح ہوتے ہیں جمعے والے دن، اس طرح ہوتا نا، تو آپ جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، شیخ صاحب جمعہ پڑھو گے جدھر نکاح ہوئے گا، پڑھا گے تو اوتھے انہوں نے کہو بھی تسی بھی جمعہ اتنے پڑھنا ہے تو اسی بھی اتنے پڑھنا ہے، ایسے بہانے جمعہ پڑھ لیں گے باقی بھی۔ وہاں جو خطیب صاحب ہوں ان کو کہیں بھی جی یہ نکاح پڑھا دو، کتنے لوگ بزرگ مسجد میں ہوں گے، وہ دعا کریں گے کہ شیخ صاحب کی زندگی سمجھ جائے گی۔ تو یہ شام نے کہنا نہیں نہیں نہیں، نکاح ہوٹل چ ہونا ہے، کیمرے کے سامنے ہونا ہے، 100 بندہ اگے 100 پیچھے ہے، اے تو کوئی گل نہ ہوئی۔ اور بھائی نکاح مسجد میں کرواؤ گے بزرگ صاحب، یہ سنت ہے۔ سنت اس طرح کہ یہ برکت ہے۔ اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو، ہاں غریب نہ پتہ لگے، امیر نو پتہ لگے بھی نکاح ہوا، ٹھاٹ بار دا وٹواں دے بال دا شیخ بال دا نکاح ہوا، ایسا تمال پاؤ کہ ساری رات محلے نے سون نہ دیو۔ تو یہ بھائی آپ سیرت پڑھ کے جا رہے ہیں، چلو سیرت کی یہ ایک ہی جھلک لے لو، بیاہ شادی دے بھائی جان، بیاہ دی کوئی سنت پوری کر لیے، تو اپنی شادیوں پر، اپنے نکاحوں پر خرافات سے بچیں گے، رسومات سے بچیں گے۔ شیخ صاحب کہتے نہیں ابو نے کہنا پت نکاح انجی کرنا ہے، تو بھائی یہ آپ بچ سکتے ہیں۔ اچھا اسی اے منوا لی دا رو کے نہیں فلاں شادی تے ابھی شاید پکڑنی چاہیے، کہنے نہیں پیسے نہیں ابو جی کرنے ہیں، تو جی اسی اے نہیں منوا سکتے کہ نکاح مسجد ہونا ہے، اسی کہنے نہیں خاندان نہیں مانتا، خاندان تے ہو بھی کئی گلاں نہیں مانتے، تسی مناندے ہو کہ نہیں عبداللہ صاحب؟ کہندے ہو نا سیرت کو روچ نہیں آنا، کیوں جی گھر نہیں آن دے، تے کرکٹ کھیلن جانی ہوئے وہ بلگن جھنڈے بھی تے گھر لڑ کے چل جی دا نہیں جانا جی،
अम्मी कहती चल पुत्र जा हुण मगरों रात जी रोना है, तो सीरत वास्ते रो के अबू रहरा पर इजाज़त नहीं लेनी, क्यों मामे का निकाह है जी। तो भाई अगर हम अपने काम रो के मनवा के करवा सकते हैं तो जो एक शरई काम है, एक जायज़ और बेहतर काम है, वो क्यों नहीं करवा सकते? सोचने वाली बात है ना, गल समझ आ रही है ना। अपने काम हम रो कर पीट कर करवा लेते, नहीं जी इंज ही होना है, जी नहीं तो शेख साहब ने मैं निकाह नहीं करवाता, घर कहना परे वड़ो भी इन्हों निकाह करो फटाफट, किहड़े जब च पै गए। लेकिन अगर शेख साहब कहन जी निकाह मस्जिद च होना है, कोई खुराफात नहीं होएगी, कोई औरत बगैर पर्दे तो नहीं आएगी, तो शेख साहब कह सकते हैं, शेख साहब कह सकते हैं। अगर अस ये कह सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात अपनी आरज़ुएँ कह सकते हैं। आज मैं आपको हकीकी बात बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मौका मिला, घर में जब फौतगी हुई तो सारे अजीज़ों कारब आए हुए, तो मेरी फुफू कहने लगी जी ताड़ी तकरीर नहीं कभी सुनी। मैं सारे जहानों सुनाई दी कि गल तुसीं ना भी सुनो, कहते असीं कभी नहीं सुनी, अपना दरस सुनाओ कोई। सारिया कज़ना कुज़ना ने सदियाँ कट्ठियां कर रही जनाब, तो मैं पर्दे के मौजू दरस दिता उन्होंने, फिर सारियाँ सिर छट के बह गई। यानी मौका था ना मेरे पास, एक मौका था, तो मैंने उनको पर्दे के मौजू पर दरस दिया। और ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि मैंने अपने ख़ानदान में बैठ के इस तरह दरस दिया। सामने जवान लड़की बैठी हैं, कज़नें बैठी हुई हैं, पुप्पे हैं, मामे, ये वो सारे चक्कर दक्कड़ ये वो सारे इकट्ठे हुए हैं, तो सबको मैंने जो ना दरस किस मौजू पर दिया। हुण शेख साहब कहन जी शर्म आती है, दसो भी असीं जो बह गए कि तुसीं जुगता मारियां, उदों शर्म नहीं आती, उदों नहीं आती। तो भाई ये मौका है आपके पास, आपसे एक वक्ती तौर पर आपसे लोग नाराज़ होंगे, लेकिन आप हकीकत जानें, यकीन जानें कि जो अच्छे लोग हैं, सलीमुल फितरत लोग हैं, उनके दिलों में आपकी इज़्ज़त होगी, उनके दिलों में आपकी। हमारे ख़ानदान यानी अक्सर बेशतर ख़ानदान में क्या होता है, जब कोई अच्छे खाने पीने वाले लोग हों, अच्छे घराने के, तो वो दीनी लोगों को इतना देखते नहीं हैं। तो मेरे ख़ानदान में जो मामे के लड़के हैं, चाचे के ये वो, तो वो बड़े बड़े लोग हैं, यानी गाड़ी है उनके पास, तो मैंने कभी उनको नहीं कहा मैं आगे होकर मिलूँ, ठीक है जो जितना। तो जब इस वक्त मैंने अपनी दादी माँ का जनाजा पढ़ाया, तो बाद में सारी अब सब क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक हो। जब मैंने दरस दिया, अब सब मैं तुम्हें सूट देंगा, तो वो पा के जुम्मा पढ़ाना है। यानी वो लोग जो सलाम लेना गवारा नहीं करते थे, तो अल्लाह की कसम है वो साथ बैठ के बातें करने लग गए। तो ये क्या है, ये दीन की अल्लाह इज़्ज़त बंदे के नगर बढ़ाता है। अगर आप दीन पर चलेंगे ना, तो अच्छे लोग आपकी खुद ब खुद इज़्ज़त करेंगे। ये कैसे हो सकता है आप दीन पर चलें और अल्लाह आपकी इज़्ज़त ना करवाए? शेख साहब कहन मैं मस्जिद कहता तो कारण कहना भैया तो एडा बड़ा मौलवी रहना नहीं। तो भाई ये बातें आपके करने वाली हैं, आप जवान हैं, आप, मैं यही बार बार पीटता हूँ, आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी आरजुएँ, अपनी तमन्नाएँ वो रो पीट कर मनवाते हैं। बुल्ला साहब इस तरह ही हैं। लेकिन अगर दीनी काम आ जाए फिर हम कहते हैं नहीं जी नहीं, शर्म आती है कि खानदान के लोग की कहेंगे। भाई खानदान के लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कोई नहीं खैर है। तो आज से आप ये अज़म करते हैं सीरत के कौरन कि इंशाल्लाह जो हसाम का निकाह आएगा तो मस्जिद होएगा। कौन है इंशाल्लाह? तो भाई ये निकाह, इसकी आप खैर बरकत देखेंगे। कितने बुजुर्ग लोग हैं जो आपके लिए दुआएं करेंगे कि शेख अहमद का निकाह हो रहा है, या अल्लाह बरकत दे दे। चलो आगे चलिए, गल बाबा लंबी हो गई है। तो मस्जिद नबवी की तामीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके ये बतलाया, और वहाँ जो काम किए जंगी, आपने फ़ौजें तैयार की, दस्ते रवाना किए, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसले किए हैं, लोगों के दरमियान सुलह करवाई, ये सारे काम मस्जिदों में होते थे। तो दुआ करें अल्लाह आज भी मुसलमानों की निगाहों में मस्जिदों की वही अहमियत बढ़ा दे जो पहले थी। आमीन कहो ना जी। आगे चलें भी, खोले भी आगे, आगे करो भाई जान, उस भी टिल्ले हो गए हो। हाँ जी भी, अब हमने पढ़ना है कि वे मस्जिद नबवी की बुनियाद रखने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कौन कौन से काम किए। तो कहते हैं अल्लाह के नबी ने मस्जिद की तामीर की, आपने पढ़ लिया। उसके बाद इसमें है मुआखात मदीना, पीछे करो ज़रा, नहीं इसमें नहीं है। अच्छा, तो एक सबसे बड़ा काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, गोडे छड़ के बैठे छड़ दो यार, पता नहीं गोडिया ने की करना तुम। आज जब अहमद ने छड़े ने बाकी ने फड़े ने, गुस्सा नहीं करता यार, चलो ठीक है। पीछे भी कही ओ भाई, अच्छा तू है, ठीक है तू इतने नुकरे, ठीक है।
ہاں ٹھیک ہے تھی بس اس کی نا. ہاں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سب سے پہلا جو ایک کام کیا معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ تھا مؤاخات مدینہ. کیا تھا؟ یہ ایک بڑا سنہری باب ہے، بڑا کمال کا باب ہے اسلامی تاریخ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. توجہ کرنی ہے آپ نے. بھائی چارہ کیا تھا؟ 90 لوگ تھے. مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، اور انصار وہ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مشرک وغیرہ تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے. وہ اکثر و بیشتر اوس اور خزرج کے لوگ تھے. آپ نے پڑھا نا اوس اور خزرج کا. تو 90 لوگ تھے، 45 انصار اور 45 مہاجرین. یار نال بول دے نہیں، 45 انصار اور 45 مہاجرین. کی ہوا تینوں ہیں؟ سیدھا ہو بیٹھ میرا ویکھ. 45 انصار اور 45 مہاجرین. تو یہ بھائی چارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے. وہاں یہ 90 افراد ہوئے. کیسے ہوا؟ مثلا یہ شبیر ہے اور یہ بھائی ہیں، یہ ایک انصاری صحابی ہیں، یہ مہاجر ہیں. آپ نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. بھائی چارہ کیا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ شریک کرو گے، مال آدھا کرو گے، اور حتیٰ کہ تمہاری جو وراثت ہے وہ اس طرح چلے گی. یعنی جو تمہارا بھائی ہوگا نا، یہ وراثت آگے اس میں چلے گی، رشتہ داروں میں نہیں چلے گی، کیونکہ اس وقت ابھی اللہ کی طرف سے رشتہ داروں میں وراثت کا حکم نہیں آیا تھا. تو کتنا بڑا یہ قربانی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی انصار سے کہ مہاجروں کو ان کا بھائی بنایا، اور بنا کر کیا کیا؟ کاروبار آدھے کر لو، وراثتی آدھی کر لینی ہے. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر تھے، اور ان کا بھائی چارہ قائم ہوا کن سے؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا کہا سعد بن ربیع نے کہ یہ میرا باغ ہے، یہ تم آدھا لے لو، اور یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں زیادہ خوبصورت لگتی ہے اس کا بتاؤ، میں طلاق دے دوں، عدت ختم ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لیں. کتنی بڑی قربانی ہے. یہ تھا اخوت. اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. کوئی سمجھ نہیں آئی؟ مولانا ظفر علی خان تھا نا شاعر، پڑھ دو کتاباں جے. تو اس نے کہا کہ کابل ایک شہر ہے افغانستان کا. کس کا؟ کہتا کابل میں رہنے والے بندے کو کانٹا چبھ جائے. تو اخوت یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر بوڑھا اور ہر جوان بے تاب ہو جائے کہ میرے بھائی کو افغانستان کے شہر میں کانٹا چبھا ہے، مجھے بھی درد ہوئی ہے. یہ ہے اخوت. اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. یہ تھی اخوت کہ سعد بن ربیع نے کیا کہا کہ عبد الرحمن بن عوف جس بیوی سے چاہیں نکاح کر لے، میں طلاق دے دیتا ہوں، یہ میرا مال ہے، یہ تم لے لو، یہ میں لے لیتا ہوں. لیکن عبد الرحمن بن عوف ساڑھے ورگے شیخ کرنے سن، ٹھیک ہے لیا ابھی دے دے. کیا کہا؟ مجھے باغ کا بتاؤ، مجھے بازار کا بتاؤ. تو سعد بن ربیع نے بتا دیا کہ یہ بنو قینقاع کا بازار ہے وہاں. تو عبد الرحمن بن عوف وہاں گئے، وہاں جا کر تجارت کی، آہستہ آہستہ مالدار صحابی بن گئے. ساڑھے ورگے شیخ ہوں کی کہتے ٹھیک ہے جناب لیاؤ، بیٹھے بٹھائے لب گیا، اے بی بی خوبصورت ہے، انہوں طلاق دیو نہ میں نکاح کرتا. لیکن کہا نہیں. تو جیسے انصار تھے ویسے آگے سے مہاجرین تھے. نہ ان کو لالچ تھی، ان کو لالچ تھی. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم. اللہ نے سورہ حشر میں 28ویں پارے میں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. خود بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. تو یہ تھا بھائی چارہ انصار اور مہاجرین کے درمیان. کتنے لوگ تھے وہ؟ 90. 45 اور 45 90 افراد تھے. تو ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قائم کیا. اور پھر ایسا یہ بھائی چارہ تھا کہ یہ ایک مثال بن گیا مؤاخات مدینہ کے نام سے. مدینہ میں جو بھائی چارہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قائم ہوا، وہ 45 صحابہ کرام کے درمیان قائم ہوا، اور اس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی. تو یہ ہے درد اپنے دل میں، یہ ہے وہ درد جو اپنے دل میں ہونا چاہیے
تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے اپنا بندے نبی نے کیا فرمایا کہ کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. یہ ہے مومن. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان مفر ہے. اسی کہتے ہیں میں اگر سنائیاں گلاں تو وہدا شورے پڑے بھی میرا پالا پیا کے شیخ دے نال. تو بھائی یہ سنانا بڑی بات نہیں ہے, سنانا برداشت کر جانا بڑی بات. یہی تو برداشت ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیا. یہ بڑے یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے, پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. میں نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا یہ کسی جھوٹی آدمی کا چہرہ نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی افش السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. لوگوں سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کورونا ہوتا پیا انہیں سلام نہیں کیتا تو میں ایڈا چودھری میں انہوں سلام کرا ہیں. کیوں شیخ صاحب چھوٹا ہو بڑا ہو سلام کرو. ابو ریرا سلام کرنا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو سلام کرو, سلام میں پیر کرو. اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں کیسے سلام کرتے تھے. ایسے جا رہے ہیں درخت کے پاس سے گزرے سلام کیا, آگے پھر درخت آیا, درخت کے بعد پھر مل پڑے پھر سلام کرتے. اتنا سلام کرتے جیسے کہ سلام کریے تم حج کر کے بھائی سلام کو آپ کرنا اس سے کیا بڑھتا ہے, محبت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے. یہ دعا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ کی برکتیں ہو. تو اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی کہ اب السلام اطعموا الطعام کے ساتھ کھانا کھلاؤ. صرف کھاؤ نہیں, کھانا کھلاؤ. کھانا حدیث پڑھیے وصلوا الطعام وصلوا الارحام رشتہ داری کو ملاؤ. تو یہ صدقے کی فضیلت اور صدقے کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی. اور کیسے بتائی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. اچھا ایمونی ایمانی لیول تک پہنچ رہا تھا. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. تو جب یہ قرآن شریف کی آیت صاحب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس میں سب سے زیادہ محبوب ہو, سب سے زیادہ پسند ہو. اللہ نے بیان کیا اپنا سب سے تیسری بات جو مقام بیرحاور تھا فرمایا اللہ کے کیوں کہ میں نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ نیکی اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک تم اپنا محبوب ترین بات نہ خرچ کر دو. تم نے سب سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے خرچ کر کے نیکی حاصل کرتا ہوں. یہ ایسا لوگ کپڑے کی دکان میں ہوتے تھے سکھا رہا تو بھائی یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان, صحابہ کرام کا جذبہ, صحابہ کرام کی ایمانی طاقت کہ قرآن کی آیت سے حدیث سے روک رکھے اور عمل کرتے. سبحان میں سمجھتا ہوں کہ سیرت سے بہت برا ہے آپ کو بھی بند کرتے ہیں سبھی کی آیت میں سارے ایسے سے کم یہ میری ذات جلدی کرو میں پہل جلدی کرو جلدی شاہ پیسے سارے کٹھے کرو جلدی کرو. آج اسی ہو گیا آج پرانی ادار بھی ہو سکتا ہے, ادار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھگوا بھی سکتے ہو کہ میں نہیں نوا. دیکھو نا صحابہ کرام سن کے فوراً عمل کر دیتے نا کہ آج اپنا بھی عمل کرتے جلدی کرو جلدی ارے کھانا بھی اگر جلدی کرو جلدی. یہ میرا کسی نے آخیا نہیں کہ میں پورے کپڑے ایسا ہوتے سنائیے میں آپ بات سمجھتا ہوں. ارے بڑا جی اگر ہم سے کوئی آسان نہیں نا اگر سوال ہے ایک چیز اللہ تعالیٰ سے خرچ کرنا ہے کہ دیکھ سنی ٹھیک ہے میں لیتا یہ میں لیتا ہوں
تب ساری دکان سے دکان میں ایک مہینے کا کچھ بیچ رہا ہے اس کا تو مال ہر راج نکل جاتا ہے. جلدی کرو جلدی شاباش. کل ایمانی لیول چیک ہو رہا ہے. اس سیریت پڑھ کے ابو اللہ ایمان کتنا ملے ہے. جب رسول نے اعلان کیا جلدی نہیں کرنا جلدی کرو جلدی شاباش. کوئی گل نہیں دے دو کوئی گل نہیں یہ سمجھ کے دے دو ذرا کچھ دعوت کیا ہے یہ وہ صحیح نہ لگ رہا کیوں بھائی کیوں بلا صاحب یہ تو صحیح لگا یہ دینا مال بہت ہے کرتا. ہاں یہ خبر نہیں سے گزارش ہے کہ آج آپ نے بھی دیکھی ہے تو شیخ صاحب سے سنی ماشاء اللہ عمل ہو رہا ہے. ہاں ایسے کیا ہو گیا سب دیکھیے نا کیا ہوئے پانی لاؤ چاہیے پیسل صاحب پیسل دو نہیں نام سے دیکھیے نا. ہاں جی شیخ صاحب کتنے شیخ احمد 200 روپئے لے 200 روپئے لے کئی بندے کا پیار تھا نام آپ نے کیا کرتا ہے اور کتنے دیکھے. ہاں جی صاحب 200 روپیہ 200 روپیہ کتنے آ گیا. ہاں جی صبر صبر. ہاں جی ابو ڈاڈا واہ جی واہ دیکھ لو کہنا جتنی مرضی دیکھو دینے بھی نہیں آنا 500 لینا ٹھیک ہو ماشاء اللہ 100 روپئے میں لکھنا پہلے تو نہیں ذکر کرنا. ہاں جی احترام ہوتے ہیں ہاں وہ برٹی رات میں بڑی کرتا. ہاں جی کتنا 450 کتنا کیا نام ہے ساحل ساحل نہیں میں آپ کو کیا ہے احمد جی ماشاء اللہ یہ پتا کی ہے بار بار کیا مجھے کہنا یہ میرے کھلا پہنچ ہاں جی کیا نام ہے خبر کا پورا ہوئے گا ٹینشن نہ. ہاں جی شہزاد کتنے میں بتاتا ہوں آپ کو جب نبی نے اعلان کیا نا تو ایک صحابی نے ساری رات سنو سنو ساری رات ایک یہودی کے بعد میں مزدوری کر کے تھوڑا سا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کیا جو ایک میں دکان کے خلاف سے ایک لہر دیتے تو منافق کی کہنے لگے مال کی وجہ سے منافق کے نہیں منافق کی نے مذاق کیا تو حضرت ابوبکر نے سارا مال لے کے اللہ کے رستے میں منافقین پھر کیا ہے دلاوا کرنا تو منافق کبھی کچھ نہیں کرتا. اللہ کے رستے میں اپنی استطاعت کے باوجود نہ دینا یہ بخل ہے اور استطاعت سے بڑھ کر دینا یہ توکل کا درجہ ہے نا. جب نبی نے پوچھا ابوبکر کیا لے کے آئے ہو فرمایا سوئی کی چھٹی کیا ہے جیب میں سب کچھ لے آئے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو اللہ کا چھوڑ کے آئے. عمر نے کیا کہا کہ آج موقع ہے میں نے اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے وہ ابوبکر سے زیادہ مدد کرنا ہے. عمر نے کہا کہ آدھا مان لے ابوبکر کو آدھے سے کم لے کے آئے گا جب آدھا لے کے ہاں عمر کتنا لے کے آئے میں آدھا لے کے آؤں. ابوبکر سے پوچھا پورا عمر نے کہا نہیں میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھوں یہ سب کسی کو نہیں بڑھ سکتے لیکن قریب بھی ہو سکتے ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ماشاء اللہ کیا نام ہے ایسے حساب سے کتنے بنے اچھا کیا نام ہے آپ کا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صرف کو آپ کی سارے بھائی دل سے دعا کریں کتنے شوق کے ساتھ اس دل کی پورت جاتی ہیں. آپ نے انشاءاللہ ان کو اعزازی نام دینا ہے ایک اس بھائی کو اور ایک اس بھائی کو. یہ اللہ کی شکر ادا کیا کریں صحت کا دیکھا اللہ نے صحت دی ہے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اس صحت کو غنیمت جانے بیماری سے کریں. نبی نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا صحت کو بیماری سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے یہ چیزیں جو ہے ان کو غنیمت جانا چاہیے. آج مال کا شیخ اللہ ہے
شیئر کر کرے کل مجھے بول اللہ نہ کرے بولنا ہو تو میں کو ہمارا میں بول سکتا ہوں 10 لاکھ روپے دے جو بول تھی انہوں یار بسنا دلی مان تو بھائی اللہ کے رسول علی رشتہ دار عمران 500 ہاں جی ایک منٹ صبر سے کرو آج اپنا انشاءاللہ ایک 5000 روپے کرنا ہے میرے کو پیسہ ہو ہاں جی ہو رہے گا ایمانداری میں جتنے ہے یہ اس لیے لکھوائے گی ہاتھ کھڑا کرو ہاں جی 200 عبداللہ ایک آپ کل تو واپس نہ ہو کل واپس آ جائے اب اگر پانی سے لکھوایا ہے امی کو 500 کی لاڑے جتنی میرا پھر سیکھ لو بھائی واپس آ جائے کہیں کو نہ دے عبداللہ بھائی لکھوانے میں کوئی عرض نہیں ہے دیکھو میں آپ کو اس کی دلیل مولا کو ساتھ ملنا نہیں سکتا سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے پوچھا ہے کہ اوئے وجہ کرو ایک دن سبھی کہہ نہیں کرنے چاہیے ان آپ نے کسی نے کسی نے نہیں کیا یہ میں تھا منہ جذبہ بناتا ہوں تھوڑا خرچ میں بھی عرض ہو گیا نا کسی نے فرمایا کہ علی ابو القریا خیر من الجنہ نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بہتر ہے کیا مطلب کہ دینے والا ہاتھ اس کو دینے والے ہاتھ سے تو نبی نے ایک دن کہا کہ آج کون سا بندہ ہے جس نے روزہ رکھا یہ بندے کام ہے تو میں آج کون سا بندہ ہے جس نے جنازہ پڑھا یہ بندے کام ہے آج کون سا بندہ ہے جس نے بیمار کسی تھی یہ قبر نے کہا میں نے فرمایا آج کون سا بندہ ہے جس نے دیکھا صدقہ کیا یہ قبر نے کہا میں نے اللہ کے نبی نے 4-5 چیزیں کی بات کہا کہ جس نے جس نے سارے کام کیے اللہ نے اس کے جنت میں دیے تو اللہ کے نبی ایسے نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو یہ کام کرے گا وہ جنت میں دے گا لیکن آپ نے لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ کام ٹھیک نہیں اس لیے شوق پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی اکٹھے نہیں کیے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کسی نے پوزیٹیو میں ہمیں پتا ہے دیکھنا نہیں چاہا جاتا ہے کیا ہوتا ہے بولو کہ بھائی ایک کام ہے بولو ہے نہ سننا ہے بولو ہے یہ جو کرنا دین کی عادت مان واسطے سیکھتے ہیں ماشاء اللہ عبداللہ نام ہے سماما ایک سماما اتنے بھی کیا رکھو ہاں جی طیب سارے پوچھے تھے کہ میں چلو ٹھیک ہے جڑے نہیں پاس کے ایڈمٹ کر دیا تھا پروجیکٹ والا اب بیلنس ٹھیک ہو گیا تو بھائی یہ میں نے اس کے نام لے کے کہا تو اس سے کچھ بھی محبت ہے پورا کیا منیر کو لہرا چلا بڑی پارٹی نا ایم سارے سامنے پائے گا کہ نیا چاہیے چلو بھائی توجہ کرو سب پڑے آگے سب چلتا ہے سب کم ہی پیچھے سارے چیز ہو گئے تو یہ عبداللہ کے سلام سے بات ہوئی چلو کرا گیا جو رہ گئے ہیں نام کے پوائنٹ کل وہ پرسوں میں جب جائیں گیس صاحب جگہ تو آ گئے اچھا بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو جو صاحب ایمان کی گلوں نیچے تو باہر نکل گئے اچھا تب میری یاد ہے کہ کیا وہ ایک بات کر رہا ہے وہ اس کی بیٹھا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں برکت دے مزید یہ مزید اللہ رکھتے خرچ اللہ تعالیٰ شیخان مزید برکت دے پر ساری مزید برکت اور جرم نشان رہے بات کے لیے کمی بیٹھے اچھا بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے عبداللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی عبداللہ علیہ السلام نے کہا جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ اسلام دیا ہے آپ نے ان کو مسلم نصیحت دی دوبارہ آج کے سبق میں اہم چیز ہے وہ ہم ترقی ہے حکومت اس کو کہتے ہیں صبح کانٹا رکاوٹ میں ہندوستان کا ہر چیز و جوان بےتاب ہو جائے یہ بے تابی ہے اس لیے ترجمہ آیا المؤمن بالمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا یہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جو عمارت نہ بڑی نیچے سور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں
اگر ایک تو گزار دو تھوڑا سا کمزوری آ رہی ہے باقی مارا بھی نیچے آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایسے ہے ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے ایک دوسرے کا غمخوار ہوتا ہے یہ نہیں اس کی خوشی پر ہنستا ہے اور اس کی خوشی پر جو ہے نا وہ تنگ دل ہوتا ہے اور غمی پر ہنستا ہے نہیں اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے غموں میں بھی شریک ہوتا ہے. نہیں بھائی کوئی بات نہیں ایسے معاملہ کرتے رہتے ہیں تو یہ ہر چیز میں پیدا کرے ہوتے ہیں. پتھر نہ بنائیں دیکھو نرم کریں ہر کسی کے لیے وہ اپنے غریبوں کا غم کھانے والا مرادے غریبوں کی سب لانے والا. یہ بار بار یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں اس نے راستوں میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں. اس نبی نے اپنے اوپر اوجھل پھینکنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں. وہ جو نبی ظلم کے رستے میں کوڑا پھینکا کرتی تھی تو آپ نے جا کر اس کی مارداری کی ہے. جب پتہ لگ گیا تو وہ نبی کی وہ بیوی جو عورت بچے سے جھاڑو دیا کرتی تھی آج ہم سمجھتے ہیں جھاڑو دینا بہت چھوٹا کام ہے. آپ کو پتہ چلا وہ تو ہوئی ہے تو صحابہ کرام نے جنازہ نہیں پڑھانے دیا رات رات دفن کر دیا خود ہی جنازہ پڑھا کے اللہ کے نبی نے اگلی جا کے قبر پر جنازہ. یہ نبی صاحب غموں میں شریک ہوتے تھے خوشیوں میں شریک ہوتے تھے. تو ایسی جو بندے کے اندر سیرت ہونی چاہیے کہ ہر بندہ کرے یا بہت کرے گا کیسا بڑے گریٹ آدمی اے جناب ہیرتا بڑے گریٹ آدمی آپ کا محمد صاحب بڑے گریٹ آدمی ہے کسی کو کچھ نہیں آتے جانا کچھ دے ہوتے ہیں. تو ایسی طبیعت بنائے یہ نہیں ہے کئی لوگوں نے یہ بھی لوگوں کا نام بدل دیا وہاں تو ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے بندے کی. طبیعت میں کچھ مزاجی ہو بندے کی طبیعت میں فرق ہو اگلے سے طبیعت پڑھنے کو بغیر ابھی دیکھتے ہیں منہ آیا یہ نہیں ہونا چاہیے. عبادت اپنی جگہ نماز اپنی جگہ تسبیحات اپنی جگہ یہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کئی سب کے نمازی ہے لیکن ہاں بھائی یہ نہیں ہے تبسموں کا آخری کا سزا کا. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو کشادہ چہرے سے ملنا یہ بھی سنتا ہے. تو عبداللہ علیہ السلام نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ کسی کو چہرے سے چہرہ نہیں ہے آپ کا ملنا ہی ہے. آپ کی ملاقات ہی ایسی تھی کہ عبداللہ علیہ السلام کی بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نبی کیا ہے سچا نبی ہے. تو کیا نبی کی یہ سیرت سے ہمیں چیز ملتی ہے. اگر ایک غم میں شریک ہونا خوشی میں شریک ہونا اگر بلائے نہیں نہ بلایا تو مجھے آپ مدرسہ بیان کرتے ہوں خوشی میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھے اور خوش ہو. نہیں ہے بڑی آگے سیکھنا ختم ہونا چاہیے میرے کو کیوں نہیں ہے تو آپ بھی دعا کریں آپ کو بھی دے دیں. لیکن یہ حسرت کرنا کہ اللہ کرے میرا بیڑا غلط ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ جو ہے یہ خطرناک ایک رستہ ہے. اس کا مطلب ہے اس کو گاڑی اللہ نے دی ہے اس کو شہرت اللہ نے دی ہے اس کو عزت اللہ نے دی ہے آپ اللہ سے راضی نہیں. اگر جھگڑنا ہے تو اللہ سے کرو. گاڑی دینے والا اللہ ہے عزت دینے والا اللہ ہے اس کو بینک بیلنس کیا اللہ نے دیا اس سے کیوں جھگڑتے ہو اس سے کیوں نفرت کرتے ہو. اصل نفرت آپ کی اللہ سے ہے. القدرت یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس اللہ کی قدرت پر راضی رہنا چاہیے. بات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آقا سے مدینہ قائم کی. مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان کیا قائم کیا بھائی یہ ایک بڑا سنہری باب ہے شریعت کا. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے. مشرقین مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ایک ہی طرح کے لوگ تھے جو بت پرست تھے. لیکن مدینہ میں جا کر ایک تو صحابہ کرام وہ مخالف نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان کے مسائل اور تھے یہودیوں کے مسائل اور تھے کچھ مشرکین تھے ان کے مسائل اور تھے اور کچھ دیر کے بعد منافقین بھی پیدا ہو گئے ان کے مسائل اتنے خطرناک تھے. تو اب ہم پڑھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کتنی طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئے اور ان کے کس طرح کے مسائل تھے اور ان مسائل کو اللہ کے نبی نے کیسے حل کیا. یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ آگے کریں آگے کریں. ہاں جی بھی کھڑے ہو وہ بھائی یار وہ پیچھے والے شروع کرو سر جی توجہ کرو میری. دل سے سچے دل سے
تیار ہے جی. ہاں یہ جنہوں نے صرف دنیا کے فائدے کے لیے زبان سے اقرار کیا، زبان سے کہہ دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ جب دل ہی نہیں مانا تو پھر کیا؟ تو یہ دل سے نہیں مانے، زبان سے اقرار کیا تو یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہوئے. جی ابئی، عبداللہ بن ابئی، جی اہل مدینہ. روایت جی جی یہ وہی باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ یہ وہی تھے جو آپ کے نبی کی بحثت کے، یہ باتیں پہلے ہو گئی ہیں نا. اب یہاں بس دو سے تین باتیں آپ ہم سمجھ لیں، ڈر دیں گے توجہ کرو میری طرف. یہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں بڑی جنگیں رہتی تھی، لیکن پھر آ کر یہ جو ہے یہ ان کی جنگیں ختم ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنا بڑا سردار مان لیا تھا عبداللہ بن ابئی کو. عبداللہ بن ابئی کو یہ رضی اللہ کی مدینہ آنے سے پہلے کی بات ہے. اچھا یہ اسلام لانے سے پہلے اوس اور خزرج کے لوگ مشرک تھے، یہ یہودی نہیں تھے. یہ تین قبیلے یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ تین قبیلے یہودی تھے اور وہ دو کیا تھے؟ مشرک تھے. اور ان میں سے اکثریت نبی پر ایمان لا چکی تھی اور یہ اپنا بڑا عبداللہ بن ابئی کو ماننے والے تھے. اللہ کے جنم آ گئے. عبداللہ بن ابئی بڑا شاطر آدمی تھا، بڑا تیز ترار آدمی تھا. اس نے جب دیکھا اللہ کے نبی آئے ہیں اور خزرج جو مجھے اپنا بادشاہ بھی ماننے والے ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسلام میں آ رہی ہے اور اسے لے آئیں گے، یہ تو میری سرداری ختم ہو جائے گی. اس نے بہرحال ظاہری طور پر اپنا ایمان لے آیا، اپنی زبان سے اقرار کر دیا، دل سے نہیں مانا، صرف زبان سے مان لیا. تو یہ منافقوں کا سردار کہلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودیوں سے مقابلہ کیا، مشرق کا دکھا تھے ان سے مقابلہ نہ ہونے کے بعد اصل مشرق مکہ میں تھے. اور دوسرا جو آپ کا مقابلہ ہوا وہ منافقین کے ساتھ. یہودیوں سے زیادہ آپ کے لیے جو خطرے کا باعث تھے وہ کون لوگ تھے؟ منافق. کیوں؟ یہ اپنے بچ کر آپ کی ان سے کاٹ کرتے، وہ تو بد مقابل تھے ہی، بات سمجھ نہیں آ رہی. یہودی کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کو خالد ہیں، لیکن یہ اوپر اوپر سے آپ کے ساتھ تھے اور اندر سے آپ کی کمی کاٹ رہے تھے، جڑیں کاٹ رہے تھے مسلمانوں کی صفوں میں دھڑارے ڈال رہے تھے. اس لیے یہ زیادہ خطرناک تھے منافقین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اندر سے جو ہے وہ اوپر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جب مشرکین کے ساتھ ملتے ہیں ان سے نہیں کرے، اور جب یہود کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ خطرناک ترین گروہ تھا جو ایک مارد وجود میں آیا اور اس گروہ نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا وہ نقصان یہودی بھی نہ پہنچا سکے. کیوں؟ یہودیوں نا کافروں سے تو نفس بچوں کا، منافقوں سے خدا بچا ہے. یہ منافقوں سے خدا بچا ہے، اتنی خطرناک قوم ہے. یہودیوں کا زہر اپنی جگہ، یہودیوں کی مخالفت اپنی جگہ، لیکن منافقین کا زہر اور ان کی مخالفت بہت زیادہ گہری تھی. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کئی مواقع پر جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا. جی آگے کریں. دوسرا موضوع یہ آپ نے پڑھ لیا کہ اسلامی معاشرے کے لیے کیا کیا اقدامات ہوئے. تیسرا موضوع قتال کی اجازت اور اسلامی کے مقاصد و اہداف. یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ غزوہ سریہ اسے کہتے ہیں، جہاد کیوں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس دور میں شروع ہوا. تو
مکہ میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کو جہاد کی اجازت ہے؟ جہاد کی اجازت ہے؟ ایسے ہی ہو رہے ہیں ایسے آ رہے ہیں کلیئر اوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے جہاد کی اجازت ہے؟ جہاد کی اجازت ہے؟ نہیں ملی۔ جب مدینہ میں آئے تو جہاد فرض نہیں ہوا بلکہ آپ کو اجازت دی کہ میں آپ کو سبق کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ نبی نے خود فرمایا فَإِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ بِالْقِتَالِ، جب صحابہ کرام نے تکلیفوں کی شکایتیں کی تو آپ نے فرمایا صبر کرو، مجھے ابھی لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ میں لڑائی کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ جی اور جواب دیا۔ ہاں جی جی ہاں جی نہیں چلا رہی بات اور بھائی یہ بتا جی دیکھا ہاں جی منیر صاحب اچھا طبیعت کے لیے بول رہے ہیں یہ بندہ کام کا دعا کرو اللہ کو بنا جائے ہاں جی اور بھائی مکہ میں اسلامی ریاستیں بھی قائم ہوئی تھی تسلط کن کا تھا مشرقین کا تھا نا وہی بات کر رہا ہے صدارت بھی ان کی زیادہ تھی غلبہ بھی اس کا تھا تو ہمیشہ یہ بات دیکھ رکھیے اسلام دین اسلام ہر کام سے روکتا ہے جس میں اسلام کا نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو۔ اب اگر سوال کا ہوتا ہے اتنے ظلم مسلمانوں پر ہوئے لیکن جہاد کی اجازت نہیں بھائی اس وقت جہاد کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ اب اسلام اپنی پوری ساتھ میں مضبوط نہیں ہوا تھا کیسے لڑتے مسلمانوں کے پاس تدار نہیں ہے تدار تو مدینے میں آپ کی تھوڑی تھی لیکن وہ تسلط وہ حکمرانی وہ حکومت جو مسلمانوں کو مدینہ میں ملی وہ مکہ میں یہ مکہ میں اجازت نہیں ملی اس لیے مکہ میں اجازت نہیں ملی۔ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کی اجازت بھی اس وقت بھی جب ایک ماحول بنتا ابھی 13 سال اللہ کے نبی نے تبلیغ کی ہے 13 سال کی ہے 10 سال میں مختلف جگہ کی ہیں آپ کی تبلیغ کا دورانیہ زیادہ ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہلا اپنا پیغام پہنچاؤ پوری طرح یہ نہیں ہے 2-4 پیغام پہنچا دیا شروع کر دیا یہ ایک بڑا اہم موضوع میرے بات آتا ہے کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا یا دعوت کے دور سے ہوتی ہے نا یہ بات اسلام تلوار کے دور سے پھیلا یا تو یہ بات غلط ہے بات اصل میں یہ ہے کہ جب دعوت کی ضرورت تھی تو دعوت ہوئی اور جب تلوار کی ضرورت آئی تو یہ کیا ہے جب وقت قیام آیا یہ پڑے نہ بات سجدے میں جب تلوار ڈالنے کا وقت آیا کسی کو یہ مسلح ڈال کے دعا شروع کر دو یہ نہیں ہے اور جب دعوت کا میدان ہو تبلیغ کی ضرورت ہو کسی سے مانگنا ہے نام ہے تو ڈال دیں تو ہر وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو ہر وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں ایک وقت تھا جب دعوت کی ضرورت تھی اللہ کے نبی نے جھٹ سے دعوت دی ہے مارے بھی کھانی ہے پتھر بھی کھانے ہیں تکلیفیں بھی اٹھانی ہیں لڑائی اور سوال کیا نظر ہے اللہ کے نبی کیا زیادہ جہاد کرتے بھائی اس وقت وہ ماحول نہیں تھا وہ میدان نہیں تھا ابھی وہ صاف نہیں تھی ابھی لوگوں تک پیغام نہیں پورا پہنچا تھا تو وہ 13 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے کھا کر صحابہ نے اپنی ریت پر لیٹ کر پیغام سنایا ہے لیکن پھر جب تلوار کا وقت آیا پھر سجدے میں نہیں کرے پھر لڑائی کی ہے پھر باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا گردنیں اڑا دی ہیں کسی نے کوئی نہیں دیکھا کہ میرا رشتہ دار کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اس جنگ میں اور سال بدل تھا اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے جی اکبر نے بیٹے نے کیا کہا کہ حضرت ابو جی کسی بدل کے میدان میں میرے تلوار سے آئے لیکن میں چھاڑ دیتا کہ میرے بل ابو بکر نے کیا کہا بیٹا اگر بھی تلوار کی کیا تھا نہ چھوڑ جب تلوار کو پہنے کا وقت آیا تو پھر معافی
تو مکہ میں جب دعوت کی نظام کو بھی تلوار نہیں ہوئی. تو یہ ایک وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. آج مثلاً کیا حالات ہے فلسطین کے؟ جہاد ہونا چاہیے، علماء نے ہم پہ کیے کیا، لیکن بھائی آپ جہاد کیسے کریں گے؟ آپ جائے بارڈر سے حکمران کی اجازت کے بغیر. یہ بڑا اہم موضوع ہے، کتنے نوجوان ہمارے ضائع ہو گئے تھے. یہ بڑی اہم چیز ہے. حکمران کی اجازت جہاد کے لیے ضروری ہے. اگر حکمران اجازت نہیں دیتا بتاؤ تو اس بارڈر سے پہنچ سکتے ہو؟ آپ کی بھائی دشنی ایسی ہے، فوج ایسی ہے، آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ذرائع نہیں ہیں جو ان کے پاس ہے. تو اگر آج کوئی مولوی جیل کو بھرتی کر دے چلو 10-15 منٹ اٹھو بچے ہاتھ کر جانے ہیں، تو اس سے نقصان ہے، فائدہ کیا نقصان ہوگا؟ سارے اگر وہ شہیدوں کو واپس آ جائیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو شریعت ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کام میں فائدہ کتنا ہے اور نقصان ہے کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے کئی مواقع ملتے ہیں جہاں آپ نے ظاہراً اسلام کو نقصان پہنچا ہے لیکن آپ نے وہ سودا کیا. کیسے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جو معاہدہ رکھوایا اس میں مجھے یہ کیا کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو. اللہ نے کیا کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھو. یہ بات تو ظاہر سے کہہ رہتی ہے. ہم لوگوں نے کیا کہا ایسا کہ کیا مضبوط نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں اس کو حالات نہیں کہ آپ جو ہے وہ جنگ کرنے وہاں شروع کر دیں. تو یہ حالات ہوتے ہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کمپرومائز شریعت کے دائرۂ خیر میں رہ کے پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کوئی سکھائے اور آپ کہیں آپ جو ہے وہ عیسائی کرنے والا سامنے کی کوئی بات نہیں. یہ کمپرومائز نہیں ہے شریعت کی جاتی ہے. یہ تو گویا آپ اللہ کی وحدانیت پر چھری چلا رہے ہیں. وہ کرسمس ڈے کی طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں. وہ اس چیز کی خوشی منا رہے ہیں اور آپ اس کی خوشی کے شریک ہو کے کیک کاٹ رہے ہیں. یہ کون سا اسلام کی تحقیق ہے؟ تو یہ علماء نے بات کیا ہے، انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو بندہ یہ کام کرتا ہے. یا آپ اللہ کی وحدانیت پر چھری چلا رہے ہیں یا آپ عیسائیوں کے ساتھ شریک ہو کر اپنے اسلام کو دعوت پر لگا رہے ہیں. بھائی اسلام وحدت امت کا درس دیتا ہے، وحدت ادیان کا درس نہیں دیتا کہ تم تمام دینوں کو ایک دین بنا دو. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. یہودیت عیسائیت یہ قبول نہیں ہے. اور تم چاہو کہ سارے دین ایک ہو جائے اور ہم ایک دین پر اکٹھے ہو جائے، نہیں. دین اسلام ہے. ہاں اگر کوئی اس بات پر اکٹھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، پھر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان کے تہوار میں شریک ہونا یہ بات مجھے کل پسند کرنی چاہیے کہ 25 دسمبر سے پہلے ہمارا تعمیر ہوگی. تو یہ عقیدے کی بات ہے. ان کے تہوار میں شریک ہونا کسی غیر مسلم کی تہذیب کی طرف کی تہوار میں ان کی خوشی کے دن میں یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ہم لوگ اور بھائی دیکھو تو صحیح وہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں. وہ اس کا باپ نہیں جب میں خوشی منا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو کیا تم مانتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ مانتے ہو بھائی؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے کفر کیا جس کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا کام کیا. تو بھائی وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا بهم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. ان کی تہذیب میں شرکت کرنا، ان کے ساتھ حتیٰ کہ ان کو مبارکباد دینا. میرا دوست حکومت کی طرح سے کر رہا ہے کہ میں مبارکباد دینا ناراض ہو جائے. بھائی ناراض نہ ہو. بڑے بار میں آپ کا جو دوست اسلام کا جو آپ کا بھائی ہے مسلمان ہے وہ دوست ہے آپ کا، یہ گناہ دوست ہے. ان کے تہوار میں شرکت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھری چلا رہے ہیں آپ کے قریب کے تہوار میں شرکت کر کے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمانی غیرت سمجھائے. بھائی آئیے سمجھ رہے ایسا نام مطلب آ جاتا ہے کیونکہ یہ صرف عورت کا نہیں ہے. آج کسی کون سے سیکھو میرا سیکھونا ابھی اپنی وقت موجودگی کرنی ہے اور پھر میرا خطبہ کو بیٹا بھی دیکھنا ہے، آپ کی برادری دیکھنی ہے، اس کی تعلیم دیکھنی ہے، دوست احباب دیکھنے ہیں. کوئی منہ مارتا ہے بھائی دین کا بھی منہ ہے کہ نہیں اور دین کا بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ نہیں مارتا.
برادری کا، رشتے داری کا، دوستی کا، تعلق داری کا، فیصلے کا، یہ منہ مارتا ہے میرا صاحب میں دوستی کو یہ نہیں آیا۔ تو بھائی یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکھا ہے، قدر ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری طرف جا کے آپ کو تکلیف ہے، ایک نہ بھی کریں آپ کو بات دے رہے ہیں، یہ آپ اللہ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام سکھایا۔ ہاں جی تو بھائی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، آپ اتوار کو پڑھنے جائیں گے، پڑھا دیں گے آپ کو؟ پڑھا دیں گے؟ اب جو کام بڑے پڑے وہ آپ کو ضرور کرنے پڑیں گے، اس لیے آپ یہ نہیں کر اتوار میں جانا کسی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری طرح کو قبول کرنا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں جا کے اسکول میں ہم اپنے ساتھ چھٹی کرو، چھٹی جمعے کے لیے چلیے، چھٹی آئی نہیں گئی سر ہے چھٹی دیکھو کوئی جائے دکانہ کھان کی نہیں دکھانا چھٹی کرتے ادھر ایسے نہیں کرتے کوئی نہیں چار ہوتے ہیں کیوں بول رہے ہیں بھائی چھٹی ہے ہی نہیں، یہ تو اتوار کا نہیں رکھا ہے آپ کے لیے جو تھوڑی سی موجود کر رہے ہیں شام میں دو کر تو بہرحال جس حد تک ہو سکتا ہے آپ اسلام کی قریب ہیں، جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے اوپر اسلام کو لائیں، لاگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب جس کی طاقت ہے قوت ہے آپ اتنا کریں، جو آپ کی وسعت میں ہے وہ کریں، جو نہیں ہے وہ نہ کریں، یہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ تو یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جہاد کا آغاز مدینے سے ہوا، پھر کتنی مرحلہ سے ہوا کو آپ بات کریں۔ ہاں جی بھائی بڑے اور پڑھو جلدی جلدی ہاں جی ہجرت کا یہ نبوت کتنا سال ہوتا ہے؟ 15 سال بھائی 13 سال مکی زندگی اور 2 سال ہے سالانہ سے ہو رہی ہے، چلو 15 سال جی۔ جہاد و قتال کی اجازت جڑا کام آج گورنمنٹ نے جہاد و قتال کو اجازت ملے دیتی ہے۔ ہاں قرآن کی آیت ہے قل للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم جی بندی روڈ کے مشروع کیا گیا، یعنی جہاد کی اجازت دی گئی دنوں میں مختلف حکمت اسباب کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے مدنی دور میں سب سے پہلے جب جہاد کی اجازت دی گئی، پھر اجازت کے بعد جب فرض کیا گیا، یہ مرحلے کیوں اللہ رکھے؟ اللہ چاہتے جا کے فرض نہیں کر دیتے جاؤ جہاد کرو، لیکن اللہ نے پہلے اجازت دی ہے، پھر کچھ اور مرحلہ گزرا ہے، پھر فرض کیا ہے۔ اس کے کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں وہ آپ کو بتائیں۔ یا غلط میں نے پڑھا دیوار پیچھے جلدی پڑھتا جائے توجہ کرنی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گی۔ عدالت کو روکنا اور بغاوت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَإِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تیسرا فرض ہمارا بھائی تیسرا فرض أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ مد مقابل
صحیح کلاس تیرا سکول اعلان کلمۃ اللہ ہے. تو بھائی جہاد کا مقصد کسی دوسرے کا حضور نہیں ہے. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تو میں یہ بات ہے تو غلط، مگر اس کی روشنی میں ہے کہ جو جہاد یا جو آج کل ہماری فوجیں لڑ رہی ہیں یہ لائے کا مطلب ہے. ہاں جی بھائی ہدایت کا مسئلہ یہ ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کی آواز کو بلند کرنا. تو کسی خطے کی حفاظت یہ ایک اور چیز ہے، کسی سرحد کی حفاظت یہ ایک اور چیز ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑنا یہ ایک اور چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنی حدیث میں بخاری ہے وَقَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، وہ بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کے راستے میں ہے. اور جو بندہ اس لیے نہیں لڑتا اگرچہ وہ سارا کچھ خرچ کر دے، جان بھی دے دے، مال بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، لیکن مقصد کچھ اور چیز ہے، تو وہ بندہ اللہ کے راستے میں بھائی اللہ بخاری کی روایت صحیح وہ جہاد کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جب اس کو قیامت کے دن آیا جائے گا تو پوچھا جائے گا ہاں بتا تم نے جہاد کیوں کیا؟ ایک اللہ سے اللہ نے کیا فرمائے گا تم نے یہ کیا کہ لوگ مجھے کیا کہیں محاذر ہو جائیں. حالانکہ وہ اسلامی لشکر میں ہے جو لشکر الہ کلمت اللہ کے لیے کیا رکھتے ہیں، پھر اس کی نیت میں فرق آیا تو وہ بڑا جہاد سے فارغ ہو گیا. جس کی نیت یہ ہو کہ سرحد کی حفاظت ہے، الہ کلمت اللہ ہے ہی نہیں تو وہ بھی چیز ہے کیسے ہوتی ہے. تو الہ کلمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا یہ ہے الہ کلمت اللہ. الہ کو بلند کرنا اور اللہ کے کلمہ کا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے دین کا پوری دنیا میں پرچار، اللہ کے دین کی پوری دنیا میں تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت یہ اللہ کا رسنا ہے اور یہ جہاد کرتا ہے. جی ہاں جی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں. دو لفظ ہیں، یہ امتحانی سوال ہے. غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کیا پڑھنا ہے؟ سریہ وہ ہوتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تیار کرتے تھے لیکن اس میں آپ شرکت نہیں. اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ دوسری شرکت کرنا ہوتا ہے. یہ پڑھتے ہیں. اب پڑھیں گے کتنے غزوات ہوئے کتنے سریے ہوئے. تمہیں چلا ہے پڑھو اقوال. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بار بار نام آتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ. تو ان کا نام یہ اس کی کنیت ہے یعنی ان کا یہ کوئی نام نہیں ہے. ان کا نام ہے احمد بن علی. ان کا نام ہے احمد. یہ یعنی ان کے آگے دادا پردادا کا نام تھا ابن حجر کی وجہ سے ابن حجر مشہور ہو گئے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ احمد. ایک کیا ہے؟ احمد. ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن احمد یہ بڑا نام ہے. تو یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے. تو یہ جو حوالے آتے ہیں ان کی اسی کتاب کے آتے ہیں انہوں نے اپنی بخاری کی شرح کی بات کی ہے. جی یہ غزوات وہ ہیں جس میں نبی نے خود شرکت کی ہے وہ غزوہ ہے. نہیں سمجھ رہے کہہ رہے ہیں بعض سیرت لکھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوے بتائے ہیں وہ کتنے بتائے ہیں؟ آگے آپ پڑھیں گے اس نے 19 سے شاید بتایا. اب یہ اختلاف کیسے ہو گیا؟
उधर मत करो, यही ना होगा स्पीकर करके कम फाड़ी यार आम साल का उठावे करना करो चल चल। तो आप पढ़ेंगे जहाँ तादाद है 19, आगे आप पढ़ेंगे तादाद ज़्यादा है, ये फर्क कैसे आ गया? तो कहते हैं बाल सीरत निगारों ने जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने 19 गज़ल का है, उन्होंने ऐसे किया कि जो गज़लें करीब करीब ज़माने में, मतलब एक आजो याद हुआ, एक कुछ दिन बाद हो गया, उन्होंने उनको एक ही बार कर दिया। क्या किया उनको? जब आप दो जो गज़लें करीब करीब हुए हैं उनको एक ही बार करेंगे तो थोड़े बन जाएंगे खुशबू गज़ल, इसकी उम्मीद होगी। जिन्होंने अलग अलग इस्तेमाल किए वो बता देता जी 29 कितने का फर्क आया? 10 का। तो करीब करीब इस्तेमाल करेंगे तो 19 बन जाएंगे, अगर अलग अलग इस्तेमाल करेंगे गज़लें तो कितने होंगे? तो गज़ला वो है जिसमें कुछ दिया गया। मैं तो समझता था भाई अनमोल है कोई गल नहीं, मेरे पता है कि गलती कर तो भाई लो ही सही ना अरे मैं भाई ये देखना ये सिफर जो है शुरू में आए कुछ अमृता सिफर बार के पानी पानी जा बचेगा वो पानी रहना। तो ये सिफर जो में है ये नौ है, ये एक ऐसे है ऐसे अगर आपकी मतलब की भी इशारा अगर मैं वाले इशारा का उपयोग है समझ आगे लो। तो आगे ये है ये भी साथ है ये एक तो साथ है। चलो चलो भाई चलो आगे करो भाई। हाँ जी जल्दी पढ़ो पढ़ो इन्हों भी। तुम उर्दू भी पढ़ते हो स्कूल? अच्छा ठीक है चलो भाई चलो तवज्जो करो। हाँ जी कह रहे हैं ओए मेरे देखो गज़वे जो हमने आगे पढ़ने हैं, कुछ सरिये पढ़ने हैं, कुछ गज़वे पढ़ने हैं, असल तो तफसील आनी है गज़वात की जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ब खुद शिरकत की है। तो कह रहे हैं उन वो लंबे तफसीली वाक़यात होते हैं, हमने मुख्तसरन पढ़ना है। उस गज़वे का नाम क्या है, वो गज़वा कब हुआ, किस जगह पे हुआ, ठीक है किस जगह पे हुआ, उसमें मुख्तसरन कितने मुसलमान थे, कितने काफ़र थे, मुसलमान कितने शहीद हुए, काफ़र कितने मरे और उसका नतीजा क्या निकला, ये हमें पढ़ना है जी। आगे चले। पांचवा मौजू है तहवील किबला। तो मेरा ख्याल है नहीं मैं ना ये कल कर लूँगा। अच्छा एक मिनट चलो कल करेंगे ये, हम इधर से कल पढ़ेंगे। लेना सीधी करो ताड़ी तादाद देख हाजिरी लियाओ, लेना सीधी करो जल्दी।